کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے اور آپ سبوں کے لیے جو ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے، اور آپ کی دعائیں اور آپ کا ساتھ اور آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور مل کر ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے پروگرام پرنس آف پیس میں ہمارے جو گیسٹ ہیں، ان میں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر سندھیر ستار صاحب ہیں۔ پاسٹر ویلکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیزو، اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر کاشف ندیم، آپ بھی نوجوان پاسٹر ہیں، ینگ پاسٹر ہیں۔ پاسٹر ویلکم۔ اور شکر گزاری کرتے ہیں ایک اور ہمارے بھائی بڑے محنتی ہیں اور مبشر ہیں، خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں، عظیم ویلکم۔ تو عظیم کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، یہ مبشرانہ خدمت کر رہے ہیں، اور تمام خدا کے خدام جو اس کی خدمت کرتے ہیں، بشارت کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تاکہ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ کیوں خدا نے ہمیں اس دنیا میں رکھا اور کیا وہ ہماری زندگی میں اپنا کام اور ہمارے وسیلے سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام خدا پر بھی غور کریں اور سیکھیں۔ آج کا جو ریفرنس ہے وہ یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں، یسایہ 61 باب، اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں میں چاہوں گا کہ پاسٹر سندھیر ہمارے لیے پڑھ دیں۔ جی بھائی صاحب، یسایہ میں سے آج کا ریفرنس ہے، آئیے کلام خدا پر غور کریں۔ جی، کلام مقدس میں لکھا ہے جی، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو۔ عزیزو، آئیں مل کر ہم دعا کریں، جھکیں، خدا ہم سے رہنمائی مانگیں اور اسے کہیں ہمارے ذہنوں کو کھول، کیونکہ اگر وہ ہمارے ذہنوں کو نہ کھولے تو ہم کتاب مقدس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو آج ہم مل کر دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے۔ پاسٹر کاشف دعا میں رہنمائی کریں گے، آئیے جھکیں اور مل کر دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں یس لارڈ، اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، تاکہ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند تیری مرضی کو جان سکیں، سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ تو کیا چاہتا ہے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہماری عقلوں کو روشن کر، منور کر، تاکہ خداوند بہتر طور سے تیرے کلام کی تفسیر کر سکیں، اور دیکھنے والے تمام ناظرین یسوع مسیح کے نام سے آج تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر کاشف ندیم صاحب، آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی، اور یقیناً اس کا کلام ہمیں روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے۔ داؤد کہتے ہیں کہ اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو کلام کی رہنمائی میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ روشنی میں چلتا ہے۔ اور جب ہم کلام سے دائیں بائیں بھٹک جاتے ہیں اور جب ہم کلام سے منحرف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رہائی کی خوشخبری۔ خدا ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم رہائی اور آزادی کو قائم رکھیں اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ خدا ہمیں آزاد کرتا ہے اور اس نے انسان کو فری ول دی ہے۔ مقدس کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو آزاد مرضی دی، اور پھر اس نے جیسے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے چوائس رکھی، انتخاب رکھا ہے کہ ہم نے کس چیز کا چناؤ کرنا ہے۔ ہم رہائی میں، آزادی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا غلامی میں، بندھنوں میں۔
تو یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رہائی کی خوشخبری، کہ خدا ہمیں گڈ نیوز دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، آزادی کی، مکتی، چھٹکارا، رہائی. جی پاسٹر سندھیر سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. پاسٹر سندھیر، آج کا جو ٹاپک ہے، جو ریفرنس آپ نے پڑھا ہے بہت زبردست ہے. کیا آج پیغام دیں گے آپ ناظرین کو اس حوالے سے؟ جی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں سب سے پہلے، جی اور اس کے بعد پاسٹر صاحب آپ کے لیے بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں. تھینک یو بردر. اور خاص طور پر پرنس آف پیس کے اس پروگرام کے لیے خداوند جی کی جی. شکر گزاری ہے. Yes. اس عظیم موقع کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں. یس سر. اور سب سے پہلے میں بات کروں گا مقدس یسایہ نبی کے حوالے سے، جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے. جی سر. تو یسایہ نبی جو ہیں یہ آموس نبی کے بیٹے ہیں، جی بالکل. اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور با اثر امتیازی خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں. واو گریٹ. اور یسایہ کی جو کتاب ہے اس کو ہم پرانے عہد نامے کی انجیل بھی کہتے ہیں. انجیل بالکل بھی کہہ بالکل سکتے ایسے ہی. تو یسایہ نبی کو ایک بشارتی نبی کہا جا سکتا ہے. رائٹ بالکل. تو بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے. جب اس نے اس کو تحریر کیا تو اس کا سن تحریر ہم دیکھتے ہیں کہ 740 سے 680 کاف میم قبل از مسیح. بالکل. یہ لکھی گئی ہے، قلم یہ قلم بند کی گئی. جی. تو یسایہ کی خدمت کا آغاز جو ہے یہ عزیہ بادشاہ کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتام، آخز اور حزقیہ تک یہ جاتا ہے. صحیح. اس کا یہ دور اتنے جو ہیں بادشاہ ان پر محیط ہے. تو ہم غور کریں گے یسایہ کی کتاب پہ. جیسے اس کے ابواب جو ہیں یہ 66 ہیں، 66 ہیں. بالکل. تو یہ پوری بائبل کو پیش کرتے ہیں. واہ واہ واہ. جیسے 66 کتابیں ہیں. 66 ہی کتابیں ہیں. درست تو فرمایا. مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو پہلے 39 چیپٹرز ہیں جی. یہ پرانے عہد کو ہی پیش کرتے ہیں. واہ. اور اس میں انسان کی ضرورت نجات کو پیش کیا جاتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اور جو اگلے ہیں کہہ لیں 40 سے 66 تک، جی. یہ خداوند مسیح کی بادشاہت اور نجات کی فراہمی کو بیان کرتے ہیں. پریز گاڈ. تو آج ہم جو 61 میں ہیں، چیپٹر 61 میں، جی. تو یہ ان چیپٹرز میں آتا ہے جو یسوع مسیح کی بادشاہت اور نجات کی فراہمی کے تعلق سے بات کرتا ہے. پریز گاڈ. اور اسی پہ اس کے موضوع کو ہم رہائی پہ لے کر جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ہماری رہائی ہے، ہماری نجات ہے، آمین. جس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. رائٹ. تو میں اس میں یہ بڑی خوبصورت بات دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ایک لسٹ بیان کی گئی ہے کون سے لوگ ہیں جی. جن کے بارے میں رہائی کی بات یہاں پہ کی گئی ہے. در حقیقت یہ ایک نبوت ہے جو یسایہ نبی نے تقریباً 7.5 صدیاں پہلے کی، اور اس کی تکمیل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتی ہے، یہاں پہ بیان کرتا ہے مقدس لوکا طبیب، رائٹ، اس کے 4 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کے اندر یہ بات ہمیں رقم ملتی ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات یہاں پہ جو یسوع مسیح نے بیان نہیں کی، وہ یہ ہے انتقام کا روز، خداوند کے انتقام کا روز. پہلی 2 آیات میں یہ آخری بات ہے، اس کا ذکر وہاں پہ نہیں کیا گیا، کیونکہ انتقام کا جو روز ہے یہ تعلق رکھتا ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ. بالکل، اس کی عدالت، ججمنٹ. جی بالکل. تو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو جو باتیں پیش کرتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا، یسوع مسیح نے کیا. جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا ہے، جن کو غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے. اندھوں کا ذکر کیا گیا اور لنگڑوں کا ذکر کیا گیا، ایسے لوگوں کا. اس سے ہمیں وہ تمثیل یاد آتی ہے جو یسوع مسیح نے بیان کی، جس میں اس نے کہا ایک ضیافت
تیار کی گئی اور اس میں ایسے لوگوں کو ہی دعوت دی گئی تھی، اور در حقیقت وہی یسوع مسیح کی بادشاہی کے لیے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور اس میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو راستوں کے ناکوں پر ہیں، کیا برے کیا بھلے لوگ، اس طرح کی بات وہاں پہ کی گئی۔ شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا، غریبوں کا، لنجوں کا، اندھوں کا، لنگڑوں کا ذکر وہاں پہ کیا گیا، سڑکوں اور کھیتوں کی باڑوں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو رد کیے گئے لوگ ہیں، بیکاری لوگ ہیں، جن کو کوئی محبت نہیں کرتا، جن کو کوئی اچھی ضیافت میں دعوت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کا ذکر یسوع مسیح نے کیا، اور ان سب کے لیے ہر طرح کی رہائی کی بات کی گئی۔ تو جیسے ہم رہائی پہ ہی آج بات کر رہے ہیں، تو یہ سب طرح کے لوگ ہیں جو طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، کوئی بیماری میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی بے روزگار ہے، معاشی حالات خراب ہیں۔ اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑی ہی گریٹ اپرچونٹی ہے یسوع مسیح کی طرف سے، گڈ نیوز ہے، یہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر سندیر، گفتگو جاری رہے گی۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح پوری دنیا کے نجات دہندہ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں درخواست کروں گا پاسٹر کاشف ندیم صاحب سے بھی کہ وہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے ناظرین تک خوشخبری پہنچائیں۔ جی پاسٹر کاشف ندیم۔ پادری صاحب، پہلے نمبر پر تو شکریہ، آپ نے مدعو کیا، ویلکم اور پھر دوسرے نمبر پر پی ایم آئی ٹی وی کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہے، اور ہم اس کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ خدا فیصل آباد میں کوئی اچھا چینل ہمیں عطا کرے تاکہ جس کے وسیلہ سے انجیل کا کام پھیل سکے۔ اور خداوند کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، ہماری دعا کو خدا نے سنا، خدا نے دعا کا جواب دیا اور مہیا کیا۔ آمین۔ اور آج پرنس آف پیس کے اس پروگرام میں خداوند کی شکر گزاری ہے، اور پھر خدا کے پاک روح کی بھی شکر گزاری ہے جو ہمیں خدا کا کلام بیان کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آج پادری صاحب یسایہ کی کتاب میں سے یہ جو اقتباس ہم نے تلاوت کیا ہے، جی بالکل، اس میں سے آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے رہائی کی خوشخبری۔ لفظ رہائی جو ہے یہ نجات کا معنی ہے، در حقیقت یہ نجات کی خوشخبری ہے، اور نجات کے اندر ہی رہائی ہے۔ اور اگر علم الہی کی روح سے دیکھا جائے تو نجات سب سے بڑی خوشخبری ہے، اور یسایہ یہاں پر سب سے بڑی خوشخبری کی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ جو خوشخبری ہے یہ عالمگیر خوشخبری ہے۔ آمین۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقہ، ہر ملک، ہر قوم کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ آمین۔ اور یہ جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے یہ عبرانی شاعری کے اندر رقم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور عبرانی شاعری کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر اس کے اندر سوال اٹھایا جاتا ہے جواب بھی دیا جاتا ہے، یا چیزوں کا تقابل پیش کیا جاتا ہے، یا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے، یعنی ایک کام کے لیے کسی کو ہائر کیا گیا ہے، اور آگے جو کام ہے، جو خدمتیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ عبرانی شاعری کی خوبصورتی ہے۔ اور یسایہ نبی وہ نبی ہے جس نے مسیح کی پیدائش سے پہلے، مسیح کے تجسم سے پہلے مسیح کے بارے میں بیان کیا، مسیح کے بارے میں ذکر کیا، مسیح کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا، اور بتایا کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کا کام کیسا ہوگا۔ اور یہاں پر یسایہ اس نبوت کو بیان کرتا ہے جو یسوع مسیح سے متعلق ہے، جو یسوع مسیح پر لاگو ہوتی ہے، اور کہتا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ مسح کرنے کا مطلب ہے مخصوص کر دینا، بالکل صحیح۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا وہ کام تھا عالمگیر نجات کا کام، پوری دنیا کے لیے نجات کا کام، ایسے لوگوں کے لیے نجات کا کام جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ بیان کرتا ہے، اور 7 قسم کی خوشخبریاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور 7 جو خوشخبریاں ہیں یہ عالمگیر خوشخبری کو بیان کرتی ہے، مکمل نجات کو بیان کرتی ہے۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں پھر اسی نبوت کو مسیح نے پھر جب انہیں ہیکل کے اندر
तुमार पढ़ने के लिए दिया गया, Right. यशायाह नबी का सहीफा पढ़ने के लिए दिया गया, वहाँ से इक़्तिबास होना पड़ा, बिल्कुल लूका तबीब की मार्फत, अंजीली बयान, और मसीह ने 1.5 आयत को, 1 और निसफ आयत को हैकल के अंदर तलावत किया और इस पेशन गोई को, इस नबूवत को अपने ऊपर लागू किया कि आज ये नविश्ता मुझ पर पूरा हुआ। बिल्कुल उन्होंने कहा, मसीह खुदाम ने कहा जिस नबूवत के बारे में मुकद्दस यशायाह ने बयान किया था, आज वो नबूवत पूरी हुई। और कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। और मसीह खुदावंद ने इस नबूवत को जब अपने ऊपर लागू किया और बयान किया कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ, और फरमाया कि मैं इन लोगों की रिहाई के लिए, इन लोगों की निजात के लिए आया हूं, बल्कि आलमगीर निजात के लिए आया हूं। और लिखा है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। गरीब लोग वो हैं जो भूख और इफलास का शिकार हैं, जो गुर्बत के अंदर हैं, जो इफलास के अंदर हैं, और जिनकी गुर्बत को कोई देख नहीं रहा। मसीह खुदाम फरमाते हैं मैं उनके लिए आया हूं, उनकी रिहाई के लिए आया हूं, उनकी भूख को, उनकी गुर्बत को मैं दूर करने के लिए आया हूं। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो यीशु मसीह लेकर आए, और ऐसी खुशखबरी, ऐसी निजात का पैगाम मसीह के अलावा और कोई नहीं लेकर आया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह इस पैगाम को लेकर आए। Praise God. और यीशु मसीह ने फिर हैकल के अंदर बाइलान, वाज़े तौर पर, अलानिया तौर पर अपनी खिदमत का आगाज किया। और उस वक्त यशायाह नबी का ये इक्तबास मुकद्दस लूका अपने अंजीली बयान में रकम करता है कि अब यीशु मसीह आजमाइश से पूरा उतर कर लौटते हैं। पहले मुकद्दस लूका बयान करता है, पहले कहता है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से बड़ा हुआ गलील को लौटा, और सारे गिरदनमा में उसकी शोहरत फैल गई। मसीह की खिदमत का ये अलानिया तौर पर ऐलान भी है कि जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया और पूरी दुनिया रूह से भरा हुआ आया था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए मसीह ने निजात का ऐलान कर दिया, और अपने उस मिशन का मसीह ने ऐलान कर दिया जिस मिशन के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। और ऐलान किया मसीह ने, कहा मैं रिहाई लेकर आया हूं, मैं मखलसी लेकर आया हूं, मैं छुटकारा लेकर आया हूं। और फिर कैटेगरी बयान की किन लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो शिकस्ता दिल हैं। शिकस्ता दिल कौन है? जो रंज और गम के अंदर मुब्तला हैं, जिनके गम का कोई सहारा नहीं है। वो कहां जाएं अपने गम को लेकर, वो कहां जाएं अपने रंज को लेकर। और वो समझ बैठे थे कि उनका गम जो है ये उनके साथ ही हमेशा रहेगा, इसकी खलासी नहीं है। लेकिन मसीह खुदावंद आए और फरमाया मैं उनके लिए भी आया हूं जो शिकस्ता दिल हैं, जो रंज और गम के अंदर मुब्तला हैं, जिनका कोई इलाज नहीं, जिनको के गम को कोई दूर करने वाला नहीं। यीशु मसीह ने फरमाया खुदावंद का रूह इसलिए भी मुझ पर है, नंबर 1 मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, और फिर उनको जो शिकस्ता दिल हैं उनके गम को, उनके रंज को दूर करूं कि तुम्हारे रंज और गम को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं। तुम्हारे लिए भी निजात का पैगाम है, तुम्हारे लिए भी रिहाई का पैगाम है, तुम्हारे लिए भी मखलसी का पैगाम है, तुम्हारे लिए भी छुटकारे का पैगाम है। और फिर जब हम यशायाह की किताब का 11वां बाब देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह फरमात के बारे में वो नबूवत करता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। बिल्कुल, यानी कौन सा रूह? हिकमत और खिरद का रूह, बिल्कुल, मसहलत और मार्फत का रूह, कुदरत और खुदावंद के खौफ का रूह। और ये जो लफ्ज है पाजी साहब, खुदावंद की रूह, बाइबल मुकद्दस में 23 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और मुख्तलिफ नबियों के लिए, जद्दून के लिए, सैमुएल के लिए, समसून के लिए जो बड़े काजी हुए। और खुदावंद का रूह आता ही उस वक्त किसी पर है जब खुदा उससे कोई काम लेना चाहता है। आमेन, प्रेज़ उनकी गॉड। खिदमत तो मखसूस थी, जी किसी खास कैटेगरी की थी, लेकिन यीशु मसीह की खिदमत, मसीह का पैगाम, मसीह का मिशन पूरी दुनिया के लिए था, आलमगीर पैगाम यहाँ पर हमें नजर आता है। और यशायाह मसीह के तजस्सुम से पहले, मसीह की पैदाइश से पहले तकरीबन 7 सदियां पहले ही मसीह की आमद का जिक्र करता है, बयान करता है। जी, थैंक यू पास्टर काशिफ नदीम साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं अजीज़ों, और हम सीख रहे हैं आज कि यीशु मसीह किस तरह हमें रिहाई देता है, निजात देता है,
اور مخلصی دیتا ہے, چھٹکارا دیتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم مبشر عظیم سے بھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج جو گفتگو جاری ہے پرنس آف پیس میں, اس حوالے سے ہم جانیں. جی مبشر عظیم, آپ کیا پیغام جی دیں گے؟ بس میں بھی سب سے پہلے خدا کا شکر گزار ہوں جی, کہ اس نے موقع فراہم کیا آمین. کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی جو گواہی ہے جی. یا جو خدا کا کلام ہے جی. وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. جی بردر, ویلکم. اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جی اور خدا برکت دے پی ایم ایل ٹی وی کو جی کہ جی یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جی, جو کہ ہم اپنی گواہی بہت سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. خوشخبری کا جو کلام ہے, پیغام ہے, لوگوں تک جا رہا ہے. بالکل پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اپرچونٹیز آج سے کچھ سال پہلے نہیں تھی. نہیں تھی. تو آج کی جنریشن کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے ہاں جی, کہ وہ اپنے آپ کو بڑھائیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں اور بیان کریں سیکھنے کے لیے. جی. تو میں ورس کوٹ کروں گا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. پہلی ورس میں لکھا ہے, اس کی لاسٹ سنٹینس میں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرو. تو یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے, بلیس جگہ ہے, یہاں پہ ہم آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں. آمین آمین. ہم اپنے ایریا میں آزادی کا اعلان کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم بہت سے لوگوں کے سامنے پاکستان اور آزادی دوسرے کا اعلان ممالک میں کرتے بھی. ہیں. بالکل بالکل. تو اس طرح کی اپرچونٹی یہ ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث ہے. تو نوجوان نسل کے لیے, تمام مسیحیوں کے لیے, فیصل آباد کے لیے اور سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ برکت کا باعث ہے. اور میں اکثر جب خدا کا کلام شیئر کرتا ہوں تو میں ایک ورس کوٹ کرتا ہوں, میتھیو چیپٹر 10, متی 10 باب میں ہے کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں بھی باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا. تو جب ہم آدمیوں کے سامنے خدا کا اقرار کرتے ہیں تو خدا بھی باپ کے ہماری جو گواہی ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. ہم اکثر لوگوں کی گفتگو کرتے ہیں, اس کی زندگی میں یہ ہوا, اس کے وسیلہ, ہم اپنا ایکسپیرینس نہیں شیئر کرتے. تو ہماری جو پرسنل ٹیسٹمنی ہے یہ واقعی زندگیوں میں بہت زیادہ کام کرتی ہے. صحیح فرمایا. بالکل. اور جو آج کا ہمارا پیغام ہے وہ رہائی کی خوشخبری ہے کہ ہم رہائی سے کس طرح خوشخبری حاصل کر سکتے ہیں, رہائی میں کس طرح رہائی پا سکتے ہیں, کس طرح نجات پا سکتے ہیں. بالکل. تو لکھا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی, انگلش میں ہے بروکن ہارٹس, یعنی کہ وہ دل جو ٹوٹ گئے ہیں, جو نا امید ہو گئے ہیں, جن کو کوئی امید نہیں ہے, ان کے لیے خدا کا کلام امید کا باعث بنتا ہے. مسیح ان کے لیے امید کا باعث بنتا ہے. جیسے کہ زبور کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں, زبور 119 میں وہ لکھا ہے, میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا پلیز. زبور 119 اور اس کی 45 آیت. جی پلیز. اس میں یوں لکھا ہے, اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہوں گا. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میں یعنی جو اس کے طالب ہیں, اس کے قوانین کے, اس کے کلام کے, وہ آزادی میں زندگی بسر کریں گے اور اس کے قوانین کے طالب ہوں گے. بالکل صحیح. نیکسٹ ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا باعث. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ بعض جو شخص قید ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ قید ہوتا ہے, اسیر وہ ہوتا ہے جس کو غلام بنا لیا جاتا ہے, جی جی جی, جس سے کام بھی لیا جاتا ہے, اور جس کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرح کی سیلیبریشن کر سکے یا اپنی کوئی خواہش کا اظہار کر سکے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اسیر ہوتا ہے. اور جو اسیر ہوتا ہے, خدا کا کلام ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے, مسیح ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ نبی جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سناتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشخبری سناتا ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد دوبارہ آنے کی, یعنی کہ خدا کی عدالت کرے گا. دوسری آمد کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ٹوٹ گئے ہیں, جو اسیری میں ہیں, غلامی میں ہیں, قید میں ہیں, ان کے لیے امید کا باعث ہے, ان کے لیے نجات کا باعث. بہت شکریہ مبشر عظیم. جیسا کہ ابھی ناظرین پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھرانے سمیت اس پروگرام کو دیکھیں. اور اسٹے ود اس, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.